بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین اما بعد۔ القواعد المثلی فی صفات اللہ تعالی واسمائہ الحسنى، اس عظیم کتاب کی قرأت اور اس کی وضاحت کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کردہ پہلے قاعدے کا تذکرہ سنا تھا۔ اسماء حسنہ سے متعلق پہلا قاعدہ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بیان کیا تھا کہ اسماء اللہ تعالی کلھا حسنى، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نام ہیں یہ پورے کے پورے نام بہترین نام ہیں، اسماء حسنہ ہیں۔ یہ اسماء یعنی اللہ کے نام حسنہ کیوں ہیں، سب سے بہترین کیوں ہیں، ان میں حسن کہاں سے آتا ہے، اس حوالے سے شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے یہ پہلو ہمارے اور آپ کے سامنے رکھا تھا کہ اصل میں یہ نام ان عظیم صفات پر دلالت کرنے والے ہیں جو صفات کمال ہیں، جو اللہ رب العزت کی صفات ہیں۔ تو گویا ان میں سے ہر نام اللہ کے کسی نہ کسی کمال کو بتاتا ہے، کسی نہ کسی کمال کے درجے کی صفات کو بتاتا ہے۔ تو یہ اسماء حسنہ ہیں، ان میں حسن یہاں سے آیا کہ یہ کمال کے درجے کی صفات کی ترجمانی کرنے والے نام ہیں۔ اس حقیقت کو سمجھانے کے لیے شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے 3 مثالیں ذکر کی، ان میں سے 2 مثالوں کا تذکرہ گزشتہ درس میں ہو چکا۔ ایک مثال اللہ تعالیٰ کے نام الحی کی، دوسری مثال اللہ تعالیٰ کے نام العلیم کی ہے، اور آج ہم گفتگو کرتے ہیں تیسری مثال کی جو شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے، اور وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام الرحمن کی، کہ الرحمن اسماء حسنہ میں سے ہے، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اس صفت رحمت پر دلالت کرتا ہے جو کمال کے درجے کی صفت۔ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت رحمت پر دلالت کرنے والا نام الرحمن اس صفت رحمت پہ دلالت کرتا ہے جو صفت رحمت کمال کے درجے کی ہے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھ لیں کہ یہ جو صفت رحمت ہے، اس صفت رحمت کا مطلب کیا ہے، اور دوسری چیز یہ کہ اس میں کمال کہاں سے ہے، کس قسم کا کمال اللہ کی صفت رحمت میں ہے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں رحم یا رحمت کا جذبہ ہم انسانوں کے لیے کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دل کے اندر اس کے لیے ہمدردی کا جاگنا یا اس کے لیے ترس کا پیدا ہونا، یہ انسانوں کے لیے کہتے ہیں۔ لیکن رحم کا معنی کیا ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ کسی کی حالت پہ ترس کھانا، کسی پہ جو ہے رحم کرنا، یہ اتنا معروف معنی ہے کہ جس کو سمجھانے کے لیے مزید کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن یہ صفت رحمت اللہ تعالیٰ کی جو اس نام کے اندر بیان کی گئی ہے، اس میں کمال کہاں سے ہے؟ تو کئی طرح سے۔ سب سے پہلے تو صفت رحمت خود صفت کمال، اس کے مقابلے میں سنگ دلی آتی ہے، سنگ دلی کو صفت کمال نہیں صفت نقص شمار کیا جاتا ہے۔ تو صفت رحمت خود کمال ہے، یہ جو ہے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نام کے اندر کا حسن ہے کہ الرحمن اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت پہ دلالت کرتا ہے، اور صفت رحمت خود ایک کمال ہے۔ اور شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اس رحمت کے کمال کے 2 اور پہلو ہمارے سامنے رکھے ہیں۔ ایک تو یہ بتایا ہے کہ اللہ کی رحمت کا جو درجہ ہے نا، وہ تمام مخلوقات کی رحمت کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ کسی مخلوق میں وہ رحم نہیں ہے جو رحم اللہ کے اندر ہے۔ رحمت کا جو جذبہ اللہ تعالیٰ کے اندر ہے وہ کسی اور انسان، کسی مخلوق کے اندر اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھا ہے۔ ایک تو کمال یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کمال کے درجے کی رحمت ہے کہ جس رحمت کے قریب کسی کے اندر رحمت نہیں ہے، اس کی وضاحت شیخ ابن عثیمین نے کی ہے۔ اور دوسرا پہلو یہ ذکر کیا ہے شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سب کو شامل ہے۔ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والے بھی ہیں، کافر بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے بھی ہیں، نافرمان بھی ہیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحمت کے طلبگار بھی ہیں اور رحمت سے بظاہر سوال نہ کر کے گویا بے نیازی کا اظہار ایسے بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت میں سب کو شامل رکھا ہے۔ اللہ کی رحمت ہر چیز کو شامل ہے، اس اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا کمال نظر آتا ہے۔ مخلوقات کی رحمت میں ایسا کمال نظر نہیں آتا، بندہ کسی پہ رحم کرتا ہے کسی پہ نہیں کرتا، آدمی اپنوں پہ رحم کرتا ہے غیروں پہ ستم کرتا ہے، یہ دنیا کا مشاہدہ، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سب کو شامل ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے کمال کے یہ دو پہلو بیان کیے۔ گویا آج کی جو پہلے قاعدے کی اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء حسنہ ہیں، اس کی جو تیسری مثال شیخ ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ نے بیان کی ہے وہ ہے الرحمن، اللہ تعالیٰ کے نام الرحمن کی، کہ الرحمن اسماء حسنہ میں سے ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس میں حسن کہاں سے آیا؟ شیخ ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ نے دو پہلو بیان کیے، ایک تو یہ کہ جس درجے کی رحمت اللہ کی ہے اس کے قریب بھی کسی کی رحمت نہیں پہنچ سکتی، اور دوسرا یہ کہ اللہ کی رحمت سب کو شامل ہے جبکہ مخلوقات کی رحمتوں میں ایسا نہیں ہوا کرتا۔ اور ایک تیسرا پہلو میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت بذات خود ایک کمال ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے نہیں مخلوقات کے اندر بھی رحمت کو کمال اور سنگ دلی کو نقص شمار کیا جاتا ہے، تو اس حیثیت سے بھی یہ نام اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ہونے کی وجہ سمجھ میں آتی ہے۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں، کتاب میں شیخ ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ کی عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں شیخ ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ ومثال ثالث، اس قاعدے کی تیسری مثال ہے الرحمن، اسم من اسماء اللہ تعالی، رحمان اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، متضمن للرحمت الکاملہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کاملہ مکمل رحمت کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے یا اس پر دلالت کرنے والا یہ نام ہے۔ التي قال عنها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رحمت جس کے کمال کو بتاتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا للہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا، یہ عورت اپنے بچے پہ جتنا رحم کر رہی، جتنا ترس کھا رہی ہے، اللہ اپنے بندوں پر اس سے کہیں زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ واقعہ کیا تھا؟ شیخ ابن عثیمین نے مختصر سا اشارہ کیا، یعنی صبی وجدتہ فی السبی فاخذتہ والصقتہ ببطنہا وارضعتہ، ایک جنگ کے بعد قیدیوں کو لایا گیا تو اس میں عورتیں بھی تھے، چھوٹے بچے بھی تھے۔ ایک عورت قیدیوں میں سے پریشان بلکتی روتی ادھر ادھر دوڑتی پھر رہی ہے، وہ بچوں میں اپنا بچہ تلاش کر رہی ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں اسے اپنا بچہ ملا تو بے ساختہ اس نے اپنے بچے کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا اور دودھ پلانے لگی۔ یہ جو منظر تھا صحابہ دیکھ رہے تھے، اللہ کے نبی دیکھ رہے تھے، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ اللہ کے نبی نے حضرت عمر سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ اے عمر ایک بات بتاؤ، کیا یہ ماں اپنے بچے کو آگ میں پھینک دے گی؟ یعنی یہ بچے کی بھوک کو محسوس کر کے کہ کافی دیر ہو گئی میں نے اپنے بچے کو دودھ نہیں پلایا ہے، اس تکلیف کو محسوس کر کے جس طرح ماری پھر رہی تھی، ادھر سے ادھر دوڑتی پھر رہی تھی، وہ جو تڑپ تم نے دیکھی ہے نا، وہ جو ترس تم نے دیکھا ہے نا، وہ جو رحم تم نے دیکھا، اور پھر جب مل گیا بچے کو تو اپنے سینے سے جس طرح اس نے لگا لیا، تو یہ اپنے بچے کو آگ میں پھینک دے گی؟ حضرت عمر نے کہا نہیں اللہ کے نبی، یہ ماں تو ایسا نہیں کر سکتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے کہیں زیادہ رحم کرنے والا ہے جتنا رحمت کا جذبہ اس ماں میں اپنے بچے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ تو گئے یوں سمجھیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے کمال رحمت کو اس خاتون کے جذبہ رحمت کی روشنی میں صحابہ کے سامنے رکھا، تو یوں رکھا، کہا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حقیقت کو سمجھاتے ہوئے ایک دوسری حدیث میں یوں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے کیے، 100 حصے اللہ تعالیٰ نے رحمت کے رحم و کرم کے جذبے کے 100 حصے کیے، ان میں سے 99 حصے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے اور ایک حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری مخلوقات کے اندر بانٹ دیا۔ 1% ساری مخلوقات میں بٹا ہوا، صرف انسان نہیں، صرف جن نہیں، ساری مخلوقات۔ اللہ کے نبی نے مثال دے کر کہا کہ یہ جو تم دیکھتے ہو کہ چوپایا جانور اپنے مقام پہ جہاں بندھا رہتا ہے، وہ اپنا پیر رکھنے سے پہلے دیکھتا ہے کہ کہیں میرا
नौजायदा, जो बच्चा अभी अभी नौ मौलूद दुनिया के अंदर नया आया है, ये जो बच्चा है कहीं मेरे कदमों के नीचे ना आ जाए, तो वो जो जानवर के अंदर रहम का जज्बा है ना, वो भी, और सारी कायनात में जो तुम देखते हो, ये सब असल में उसी 1% रहमत के जज्बे का मुजाहरा है। अल्लाह ने 99 हिस्से अपने पास रखे, सिर्फ एक हिस्सा बंदों के अंदर अल्लाह ताला ने, मखलूकात के अंदर अल्लाह ताला ने बांटा है। तो एक तो अल्लाह ताला की कमाल रहमत का पता इससे चलता है कि अल्लाह ताला मखलूकात के मुकाबले में ज्यादा रहीम है, रहम वाला है। यह अर्रहमान इस सिफत कामिला पे दलालत करता है। और दूसरा कहा व मुतज़म्मिनुन अयज़न लिर्रहमतिल वासिअह, इसमें कमाल रहमत का एक और पहलू यह निकलता है कि यह नाम अल्लाह ताला की उस वसी व अरीज रहमत पर दलालत करता है जो रहमत हर चीज को अपने इहाते और अपने दायरे में लिए हुए, जिस रहमत ने सारी मखलूकात को, सारी कायनात को अपनी आगोश में लिया हुआ है या अपने दायरे में लिया हुआ है, समेटा हुआ है, घेरा हुआ है। अल्लाह ताला की सिअत रहमत या अल्लाह की रहमत की वुसअत की बात है कि यह अर्रहमान उस सिफत पर दलालत करता है जो सिफत रहमत बहुत वुसअत अपने अंदर रखती है। क़ाल अल्लाह तआला, जिस सिफत के बारे में अल्लाह ने फरमाया व रहमती वसिअत कुल्ल शै, और मेरी रहमत हर चीज को घेरे हुए है। और वक़ाल अन दुआइल मलाइकति लिल मुमिनीन, और अल्लाह ताला ने फरिश्तों की उस दुआ का तज़किरा करते हुए भी, जो फरिश्ते मोमिनों के हक में दुआ करते, उस दुआ का तज़किरा करते हुए कहा कि फरिश्ते भी अपनी दुआ में, जो मोमिनों के लिए दुआ कर रहे हैं, उसमें अल्लाह ताला की इस रहमत का वास्ता और वसीला देते हुए कहते हैं रब्बना वसिअत कुल्ल शैइन रहमतन व इल्मा, ऐ हमारे रब, तूने हर चीज को अपने इल्म और रहमत के दायरे में रखा हुआ है। तूने अपने इल्म और अपनी रहमत से हर चीज को घेर लिया है, हर चीज को तूने अपने इहाता रहमत और इल्म में ले आया है। तो इस रहमत और इल्म के वसीले से फरिश्तों ने मोमिनों के हक में दुआ की थी, तो यहां भी अल्लाह ताला की सियात रहमत को बताया गया है। तो ये तीसरी मिसाल है जो बताती है कि अल्लाह ताला के जितने भी अस्मा हैं वो अस्माए हुस्ना हैं। 3 मिसालें शेख इब्न उसैमीन ने दी थी, तीसरी मिसाल भी मुकम्मल हो गई। अलबत्ता शेख इब्न उसैमीन रहमतुल्लाहि अलैहि ने यहां पर एक और बड़ा अहम और शानदार मसला जिक्र किया। वो क्या है? कहा देखो, अल्लाह तबारक व तआला के जितने नाम हैं, इनमें से हर नाम अपनी जगह पे अस्माए हुस्ना में से है कि इनमें से हर नाम एक कमाल पे दलालत करता है और एक कमाल के कई पहलुओं पे दलालत करता है। लेकिन अल्लाह ताला के नामों का एक हुस्न ये भी है कि 2 अस्माए हुस्ना में से 2 अहसन नाम जब आपस में इकट्ठा होते हैं तो अपने अपने माने पे दलालत करने के साथ पहला नाम अपने माने पर दलालत करता है, दूसरा नाम अपने माने पे दलालत करता है, लेकिन ये 2 नाम मिलते हैं और ये 2 सिफात इकट्ठा होते हैं तो ये तीसरे कमाल पर भी दलालत करते हैं। अस्माए हुस्ना में जो हुस्न है ना, एक तो हर नाम का अपना हुस्न है, हर नाम एक सिफत कामिला पे दलालत करता है और वह कमाल कई पहलुओं से नजर आता है। लेकिन ये नाम जब आपस में मिलते हैं तो इनके आपस में मिलने से एक तीसरे कमाल पर दलालत होती है, तीसरा कमाल नजर आता है। यह भी अल्लाह ताला के अस्माए हुस्ना का हुस्न है। उसकी मिसाल शेख इब्न उसैमीन रहमतुल्लाहि अलैहि ने अल्लाह तबारक व तआला के 2 नामों से दी है, जो 2 नाम अक्सर कुरान में एक साथ मिलते हैं, एक साथ आते हैं। और वो नाम क्या है? अल अजीज अल हकीम। अल अजीज उल हकीम। अल अजीज अल्लाह का एक नाम, अल हकीम अल्लाह का एक नाम। और फिर ये दोनों नाम मिलते हैं तो इनसे मिलने से एक तीसरा एक और कमाल नजर आता है। मैं उसकी आपके सामने मुख्तसर सी वजाहत कर लेता हूं। अल्लाह ताला के नामों में से एक नाम है अल अजीज। अल अजीज इज्जत पर दलालत करता है और अल इज्जा का माना क्या होता है? कुव्वत का होता है, गलबे का होता है, ताकतवर का होता है। और अल अजीज का तर्जमा अहले इल्म ने किया तो कहा अल कवी अल्लज़ी ला युगालब, ऐसा जबरदस्त, ऐसा ताकतवर कि जिस पे कोई गालिब नहीं आ सकता, ना काबिल तस्खीर जिसे कहा जाता है कि कोई उस पर गालिब नहीं आ सकता, ऐसा जबरदस्त और ऐसा ताकतवर जिस पर कोई गालिब नहीं आता। ये अल अजीज का माना।
اور اللہ تعالیٰ کی صفت عزت پر دلالت کرتا ہے کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، عزت اور غلبہ تو اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، کوئی اور اللہ پہ کہاں سے غالب آئے گا؟ اللہ ہی سب پہ غالب آنے والا ہے۔ تو یہ نام العزیز ہے اور صفت عزت پر دلالت کرتا ہے۔ اردو زبان میں عزت احترام اور توقیر کے نام کے معنی میں لیا جاتا ہے، عربی زبان میں عزت کا معنی قدرے مختلف ہے، اس کو آپ ذہن میں رکھیے، یعنی ایسا طاقتور جو کسی سے مغلوب نہ ہو، ایسے کو العزیز کہا جاتا ہے، اور عزت کا معنی ایسی قوت کہ جو قوت کسی سے مغلوب نہ ہو سکے، ایسی قوت کو العزت کہا جاتا ہے۔ العزیز اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے اور دوسرا نام ہے الحکیم۔ الحکیم یہ نام یا تو الحکم سے مشتق ہے، جس کا معنی الحکیم کا حاکم کا ہے، فیصلے کرنے والا، فیصلے صادر کرنے والا، احکام نازل کرنے والا، یہ معنی ہے، یا الحکیم حکمت سے مشتق ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ حکمت والا رب ہے، وہ جو کچھ کہتا ہے کرتا ہے، فیصلے جو بھی کرتا ہے، شریعت مطہرہ میں جو بھی حکم نازل کرتا ہے وہ حکمت پر مبنی ہے، اس لیے کہ یہ رب حکیم ہے، یہ حکمت والا رب ہے۔ تو اس نام میں دو معنی پہلے ہی سے پائے جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں العزیز کہیں تو وہ عزت یعنی ناقابل تسخیر، ایسا طاقتور جو مغلوب نہ ہو سکے، اور الحکیم کے معنی فیصلے کرنے والا یا حکمت والا کے۔ لیکن یہ دو نام جب آپس میں ملتے ہیں تو یہ تیسرا حسن پیدا ہوتا ہے۔ وہ تیسرا حسن کیا ہے؟ تیسرا حسن یہ ہے کہ یہ ایسا طاقتور ہے کہ جس کی طاقت کے ساتھ حکمت بھی جڑی ہوئی ہے، جس کی طاقت کے ساتھ حکمت کا بڑا مضبوط رشتہ ہے، اس کی طاقت کے استعمال میں بڑی حکمت ہوتی ہے۔ دنیا میں جو طاقتور ہوتے ہیں نا، وہ طاقت ملنے کے بعد کئی بار اندھے ہو جاتے ہیں، وہ ظلم کرتے ہیں، نامعقول حرکتیں بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ طاقتور ہونے کے ساتھ ایسا طاقتور ہے جس کی طاقت اس کی حکمت سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ ایک زائد معنی ہے جو ان دو ناموں کے اشتراک سے یا دو ناموں کے ملنے کی وجہ سے سمجھ میں آتا ہے۔ یہ ایک نیا حسن ہے، ایک نیا کمال ہے جو ان دو ناموں کی وجہ سے ہماری سمجھ میں آ رہا ہے۔ نیا اس معنی میں کہ ہماری سمجھنے کے اعتبار سے یا دو نام الگ الگ ہوتے ہیں تو یہ معنی عام طور پہ ذہن میں نہیں آتا، اس اعتبار سے نیا، ورنہ اللہ تعالیٰ کا ہر نام ہر صفت قدیم ہے، پرانا۔ ایک تو کہا العزیز الحکیم کے ملنے سے العزیز میں یہ معنی پیدا ہوا کہ وہ طاقتور ہے، لیکن اس کی طاقت ظلم، زیادتی اور نامعقول کاموں کی طرف لے جانے والی نہیں ہوتی جیسے انسانوں میں ہوتی ہے، بلکہ وہ حکمت کے ساتھ جڑی طاقت ہے۔ اور دوسری طرف کہا کہ الحکیم سے العزیز کے جڑنے میں یہ معلوم ہوا کہ وہ حاکم ہے، تو ایسا حاکم ہے جو کبھی کسی سے مغلوب نہیں ہوتا، وہ فیصلہ کرتا ہے تو ایسا فیصلہ کرتا ہے کہ جس کے فیصلے کو ٹالا نہیں جا سکتا۔ دنیا میں کئی حاکم ہیں دوسروں سے مغلوب ہو جاتے ہیں، اور کئی فیصلہ کرنے والے ایسے، قاضی فیصلہ تو کر دیتا ہے، نافذ ہو نہیں سکتا فیصلہ اس کا، وہ کمزور ہوتا ہے، فیصلہ تو صحیح کر دے لیکن اس کا فیصلہ نافذ نہیں ہو سکتا۔ اللہ اگر حکیم یعنی بمعنی الحاکم ہے، آپ اسے حکومت کرنے والا کے معنی میں لیں یا فیصلہ کرنے والے کے معنی میں لیں، ان دونوں میں العزیز کے ملنے کی وجہ سے یہ مزید معنی پیدا ہوا یا یہ مزیت آئی کہ اس کی وجہ سے یہ سمجھا گیا کہ یہ حاکم ایسا ہے جو کبھی کسی سے مغلوب نہیں ہوتا، اور یہ ایسا قاضی فیصلہ کرنے والا ہے کہ جس کے فیصلے کو نافذ بھی کیا جاتا ہے، کوئی اس کے نفاذ سے کوئی روک نہیں سکتا۔ اور حکیم اگر کہیں حکمت سے کہ یہ حکمتوں والا ہے، تو دنیا میں کئی ایسے حکیم ہیں کہ جن کی حکمت سننے پڑھنے میں اچھی لگتی ہے لیکن دنیا ان کی حکمتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتی۔ دنیا میں کتنے ایسے حکماء چاہیے جو اپنی زندگی میں بڑے حکیم تھے لیکن وقت کے حکمران ہو، بادشاہ ہو، صاحب اختیار و اقتدار ہو، ان سے فائدہ نہ اٹھا سکے، ان کی حکمت سے دنیا کا فائدہ نہ ہو سکا۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے تو یہ بھی اس کے اندر معنی آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جو حکمت ہے، یہ حکیم حکمت والا جو رب ہے وہ العزیز بھی ہے کہ ایسی طاقت بھی ساتھ میں رکھتا ہے کہ اپنی اسی حکمت کے مطابق پوری کائنات کا نظام چلاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اسماء اللہ کلھا حسنہ میں حسن کا یہ پہلو بھی ہمارے سامنے رکھا کہ دو نام جب آپس میں ملتے ہیں تو اپنے اپنی دلالت کے ساتھ ساتھ ایک تیسرا معنی بھی پیدا کرتے ہیں، اور وہ معنی ان ناموں کے ذریعے شیخ ابن عثیمین نے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ چلیے ہم عبارت دیکھتے ہیں شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی۔ فرماتے ہیں والحسن فی اسماء اللہ تعالی
يكون باعتبار كل اسم على انفراده ويكون باعتبار جمعه إلى غيره فيحصل بجمع الاسم إلى الآخر كمال فوق كمال. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں جو حسن ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء ناموں میں جو حسن ہوتا ہے، کبھی وہ ہر اسم کی انفرادی حیثیت سے وہ حسن دکھائی دیتا ہے، اور کبھی ایک نام کو دوسرے نام کے ساتھ اکٹھا کر دیا جائے اس اعتبار سے بھی ایک حسن ہمارے سامنے نکل کر آتا ہے. فَيَحْصُلُ بِجَمْعِ الْإِسْمِ إِلَى الْآخَرِ كَمَالٌ فَوْقَ كَمَال. ایک نام کو دوسرے نام سے جوڑ دیا جاتا ہے تو انفرادی کمال کے بعد اجتماع سے ایک اور مزید کمال نظر آتا ہے. مثال ذلك، اس کی مثال العزیز الحکیم ہے. فإن اللہ تعالی یجمع بینہما فی القرآن کثیرا. اللہ تعالی ان دونوں ناموں کو قرآن مجید میں بہت زیادہ اکٹھا ذکر کرتا ہے. فیکون کل منہما دالا علی الکمال الخاص الذی یقتضیہ. تو ان میں سے ہر نام اس خاص کمال پر بھی دلالت کر رہا ہوتا ہے جو اس نام کا تقاضا ہے. وہو العزت فی العزیز، جیسے العزیز میں عزت کا معنی، والحکم والحکمت فی الحکیم، اور الحکیم میں حکم یعنی فیصلہ کرنے یا حکمت کا معنی. یہ دونوں نام اپنی اپنی جگہ پہ اپنے اپنے معنی پر تو دلالت کرتے ہی ہیں. والجمع بینہما دال علی کمال آخر، ان دونوں کو آپس میں جوڑ دیا جاتا ہے تو ایک اور کمال پر بھی دلالت کرتے ہیں. وہ کیا ہے؟ وَهُوَ أَنَّ عِزَّتَهُ تَعَالَى مَقْرُونَةٌ بِالْحِكْمَةِ. اور وہ کمال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو عزت ہے، جو قوت ہے، وہ حکمت سے جڑی ہوئی ہے. فَعِزَّتُهُ لَا تَقْتَضِي ظُلْمًا وَجَوْرًا وَسُوءَ فِعْلٍ كَمَا قَدْ يَكُونُ مِنْ أَعِزَّاءِ الْمَخْلُوقِينَ. تو اللہ تعالیٰ کی یہ قوت ظلم اور جور کا تقاضا نہیں کرتی، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ سے کسی برے فعل کے صادر ہونے کا سبب بنتی ہے، جیسا کہ مخلوقات میں سے طاقتور لوگوں میں دیکھا جاتا ہے. فَإِنَّ الْعَزِيزَ مِنْهُمْ قَدْ تَأْخُذُهُ الْعِزَّةُ بِالْإِسْمِ. دیکھا جاتا ہے کہ ان میں سے جو طاقتور ہوتا ہے کبھی کبھار اس کی قوت اسے گناہ کی طرف لے کر چلی جاتی ہے. فَيَظْلِمُ وَيَجُورُ وَيُسِيءُ التَّصَرُّفِ. کبھی ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، اور لوگوں کے ساتھ غلط رویہ اختیار کیا کرتا ہے. وَكَذَلِكَ حُكْمُهُ تَعَالَى وَحِكْمَتُهُ. ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے فیصلے کی بات ہو یا اللہ تعالیٰ کی حکمت کی بات ہو، یہ دونوں کے دونوں مقرونان بالعز الکامل، اللہ تعالیٰ کی کمال قوت کے ساتھ یہ دونوں جڑے ہوئے ہیں. بخلاف حکم المخلوق و حکمتی، اس کے برخلاف مخلوقات کے فیصلے یا مخلوقات کی حکمت کی بات ہو. فإنما هما يعتريهما الذل. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ان کے فیصلے میں بھی اور ان کی اپنی حکمت میں بھی کمزوری در آتی ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم اور حکمت کو اس سے بری جو ہے ہونا، یہ ان دونوں کے نام کے اشتراک اور اکٹھا ہونے سے ہم سمجھ سکتے ہیں. یہاں پہنچ کر شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے قاعدے کو مکمل کر لیا. ناظرین کرام، میں آپ کے سامنے مزید دو چیزوں کا اضافہ کرنا چاہوں گا. شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں اسماء حسنہ کے حسن کا ایک پہلو آپ کے سامنے رکھا، لیکن اہل علم نے مزید دو پہلو رکھے ہیں جن کی وجہ سے یہ اسماء حسنہ ہیں. ان میں سے ایک پہلو یہ ہے کہ یہ اسماء حسنہ ہیں اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نام. ایک تو وہ پہلو ہے جو شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ نام اللہ کے نام ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ناموں سے زیادہ اچھا نام کس کا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے کلام سے بہتر کلام کس کا ہو سکتا ہے؟ جو چیز اللہ کی ہے اس سے زیادہ بہتر کسی اور کی چیز اچھی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اسماء حسنہ اس لیے بھی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہیں. اور تیسرا پہلو علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، وہ یہ کہ دیکھو یہ جو کلمات اللہ کے جو نام ہیں نا، ان ناموں کے اشتقاق میں بھی اللہ تعالیٰ نے احسن کا انتخاب کیا ہے. کیا مطلب ہے؟ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اسے سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں دیکھو اللہ تعالیٰ کی صفت السمع ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام اپنے لیے السمع سے نام مشتق لیا، السامع اسم فاعل کا صیغہ نہیں لیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے السمیع لیا. ایسے ہی بصر دیکھنا اللہ کی صفت ہے، اس سے اللہ نے اپنے لیے نام الباصر اسم فاعل کا صیغہ نہیں لیا، بلکہ اس کے مقابلے میں البصیر فعیل کا صیغہ لیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ابن قیم نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ السمیع اور البصیر ابلغ من السامع والباصر، یعنی
اس میں فاعل کا جو صیغہ ہوتا ہے اس میں فعل کے صادر ہونے کا معنی تو آتا ہے، لیکن اس صفت کے یا اس فعل کے فاعل کے ساتھ لازم و ملزوم ہونے کا معنی نہیں نظر آتا، جبکہ صفت مشبہہ کے اندر ہوتا یہ ہے کہ یہ نام ثبوت اور لزوم کو دلالت کرتا ہے کہ یہ نام، یہ صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ لازم و ملزوم ہے۔ تو ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے واضح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ حسن یہاں سے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نام اپنی صفات سے لیے ہیں اس کے لیے بھی جو صیغہ اللہ تعالیٰ نے ہر نام کے لیے الگ الگ صیغہ اللہ نے لیا ہے، وہ اس صفت پہ دلالت کرنے والا سب سے بہترین صیغہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے لیا ہے۔ اس اعتبار سے بھی یہ اسماء حسنہ ہیں۔ ناظرین کرام، یہ پہلا قاعدہ تھا جو شیخ ابن عثیمین نے ذکر کیا، جس کی وضاحت ہم نے مکمل کی۔ آج اپنے درس کو ہم یہیں روکتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم، وسبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔